وہی بھیجنی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ سے ان کی روٹین بن گئی تھی کہ وہ روٹی باندھ کے اور غار ہرا پہ چلے جاتے تھے اور 6 7 8 مہینے سال ڈیڑھ سال انہوں نے میں کہہ رہا ہوں رکھی. ہجرت کے دوران کیا ہوا؟ وہ کہیں بھی آپ نے غار ہرا دیکھا ہے؟ آپ نے غار ہرا دیکھا ہے؟ غار سور کی بات کر رہا ہوں، سوری میں غار سور کی بات کر رہا ہوں. یہ صحیح کہہ رہا ہے بندہ. غار سورا میں وہ ان میں تو وہ ہجرت کا واقعہ تھا نا، تو آپ کا امام ڈر گیا. تو ہاں ہجرت کے اس کو تو یہود پیچھے تھے، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا. آپ کے امام کو ہجرت کا حکم دیا ہوا ہے. کون سے غار میں وہ؟ بھائی اگر بولنا ہے اور ایک دوسروں کو بولنے نہیں دینا ہے تو بول میں بھی سکتا ہوں یار امام بھائی. ایک سیکنڈ ہونا، کم از کم 1 سیکنڈ تو میں اپنی بات کر سکوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں جا کر کیا ہو گیا تھا، کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ غار میں کیوں گئے تھے حضور اکرم؟ غار سور میں جب ہجرت کر رہے تھے تب وہ تو کفار سے بچنے کے لیے گئے تھے نا. بتا رہے نا، آپ نے ثابت کرنا. پھر مجھے ہارون بھائی نے کیا کہا؟ نہیں ہارون بھائی نے کہا کفار سے بچنے کے لیے گئے تھے. بات سنیں نا، میری بات پوری سن لینا، بات پوری سن لیں. وہ رسول اللہ تو مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اور وہ کفار جو تھے ان کے پیچھے تھے، اس لیے وہ غار میں گئے اور غار سے نکلنے کے لیے گئے. رسول اللہ کے پیچھے تو کفار تھے. یہ رسول اللہ کی ایک تدبیر تھی، انہوں نے ان کو بہکانے کے لیے کفار کو تدبیر اپنائی ایک غار میں جا کے. ایک منٹ امام بھائی، ہاں تو یہاں پر امام مہدی کی تدبیر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، جس نے پوری کائنات کے اوپر کیا کہتے ہیں یار خلافت کا اور اللہ کے دین اس کا وقت نظام. امام مہدی مطلب وہ کون سی تدبیر میں، کون سی ہجرت میں ہے، کون سا ڈر ہے ان کو؟ ہاں بالکل، وہ کون سے کفار سے چھپ رہے ہیں؟ وہ کون سے اب تو دنیا دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اس وقت شاید چند 100 یا شاید چند مطلب صحابہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، اور اللہ کے حکم پر ہجرت کی. حدیثوں میں آپ کے ہاں ہمارے ہاں بھی اس کی بہت ساری دلیلیں ملتی ہیں. لیکن امام کو کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ اور وہ اب تو دنیا آپ کے مطابق 11 امام آ چکے ہیں. آپ امام صاحب دین ثابت ہو چکا ہے. ان سے ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی رکھ لیں اس سوال کے اندر کہ کیا امام صاحب کو خوف ہے یا نہیں؟ یہ بھی جواب وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ میں مقصد یہ ہے کہ اب تو دیکھیں نا، اہل تشیع اس وقت شاید میں اگر غلط نہیں ہوں تو تیسرا چوتھا بڑا فرقہ ہے ہمارے مسلمانوں میں. یعنی کم و بیش بھی لاکھوں نہیں کروڑوں میں اہل تشیع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس صحابہ چند 100 ہزار نہیں 100 کی تعداد میں بھی نہیں تھے شاید، یا شاید 100 کچھ ہوں گے. 113 سے بھی کم تھے. ٹھیک ہے، نہیں 313 تو وہ بدر میں ہوئے نا جا کے. 113. چلیں ان سے سوال کر لیں کہ کیا ان کو واقعی ابھی بھی خوف ہے؟ millions of people now accepted the Shia مسلک، اور امام جو ہے وہ چھپ کے بیٹھا ہے. یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی نا سر، یہ سمجھائیے. پوچھ تو لینا منطق یہ ہے کہ more than millions accepted Sunni and they have no imam. اچھا یہ مجھے بتائیں نا کہ ان کو خوف ہے یا نہیں ہے؟ پہلے اس سوال کا جواب دے دینا. جی خوف ہے بھائی، خوف ہے. اچھا عجیب امام ہے، اللہ نے عجیب امام کو بھیجا ہے کہ وہ بیچارہ امام کو، اس کو اللہ نے ایک ہی کام دیا ہے اور وہ بیچارہ یا اللہ. بھائی میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں ابھی. اللہ اکبر کبیرہ. جی اللہ نے بہت کمزور امام کو چنا ہے، اللہ کی قسم. سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 18. سنو سورہ قصص. آپ کو بڑی ہنسی آ رہی ہے نا اس بات پہ، سنو ابھی موسیٰ پہ ہنسنا آپ. سورہ قصص کی آیت نمبر 18. امام بھائی کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ ہنسے اس میں جواب دوں آپ کو. یہ کس قسم کا ایک منٹ یار امام بھائی، ایک منٹ پلیز. میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں، آپ کو بہت سنا ہے. میری بات سن لیں. اب آپ اس وقت قرآن ہم کو دلیل دیں گے جب ہم مانگیں گے. آپ اپنی طرف سے قرآن کی دلیل اس لیے نہیں دے سکتے کہ آپ کے مطابق تو قرآن ہی انکمپلیٹ ہے. شاہ صاحب صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ امام بھائی آپ رو رہے ہیں. بہترین جواب دیا، بہترین جواب دیا. میرے نزدیک نہیں، میرے نزدیک قرآن حجت ہے اور میرے نزدیک قرآن کمپلیٹ ہے. میں چاہوں گا کہ مجھے قرآن میں سے دلیل دی جائے یا میں قرآن میں سے دلیل دے کے دکھاؤں. آپ کے نزدیک قرآن کمپلیٹ نہیں ہے. آپ مجھے قرآن کی، میں اسی لیے حجت آپ کے اوپر لا رہا ہوں. میں حجت آپ کے اوپر لا رہا ہوں. اچھا امام بھائی، حضرت آپ کو اصول پتا ہے امام بھائی؟ 2 منٹ صرف اگر مجھے دے، میں شاہ صاحب سے پلیز میوٹ نہ کر دینا مجھے آپ. اچھا ناول بھائی 2 منٹ صرف ٹھہر جائیں یار، 2 منٹ صرف پلیز، میں پھر چپ کر دوں گا. اچھا شاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک چیز بڑی تنگ کر رہی ہے جب سے میں نے یہ ناول صاحب کی بات سنی ہے. میرا نہیں حال، شاید کسی اور بھائی کا بھی اس طرف دھیان گیا ہو. اچھا شاہ صاحب، اگر کوئی بندہ ان کے نزدیک تو قرآن میں تحریف کر دی، اور قرآن میں تحریف کی بھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نعوذ باللہ ان کے نزدیک، تو پھر وہ تو کافر ہو گئے نا ان کے نزدیک، وہ مسلمان تو نہ رہنا، ایسے ہی ہے.
اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی ابھی ایک بات کی کہ حضرت علی جو ہے وہ کفار کے ساتھ رہتے رہے، اتنا عرصہ کفار کی مساجد میں نمازیں پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک چلے انہوں نے بیعت بھی کسی کی نہیں کی، مان لیں ان کی بات نہیں کی، پھر جب وہ خلیفہ بنے تو وہ سارے کفاروں کے اوپر خلیفہ بنے، یعنی کہ اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، سارے کافر تھے ان کے نزدیک، اور پھر ان کے حضرت علی کے بیٹوں نے شادیاں بھی کافروں سے کی، پھر خود مجھے یہ وہ مطلب خود ان کی بات کریں نا، حضرت انہوں علی نے کے دونوں بیٹے، شاہ صاحب اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ حضرت علی کے دونوں بیٹے اللہ تعالیٰ معاف کرے نعوذ باللہ، حضرت عثمان جن کو یہ کافر کہتے ہیں ان کے ہی یعنی گن مین کے طور پر ان کی حفاظت کر رہے تھے اس وقت، نہیں اس سے زیادہ، اس سے بڑی بات، اس سے بھی بڑی بات ان سے کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ بھی کام ان سے کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ہاں بات سن لیں، اس سے زیادہ بات کہ الیاذ باللہ پھر مولا علی نے ایک کافر بندے کو اپنی بیٹیوں میں کلثوم دے دی، یہ بھی رہے بالکل مطلب شاہ امام صاحب صاحب کربلا کو سے بڑی، شاہ صاحب کربلا سے بڑی کربلا تو اسی وقت ہو جانی چاہیے تھی جب رسول اللہ کے مسند کے اوپر ان کی خلافت اگر ایک کافر کو مل گئی تھی تو پھر کربلا کے اوپر بڑی کربلا وہی ہو جاتی نا، بالکل وہ کیوں اور ہوئی؟ بقول ان کے غدیر خم میں رسول اللہ نے ان کا ہاتھ ہوا میں لہرایا تھا کہ نہیں لہرایا تھا؟ ایک ہی رمیز ہمیں بات کرنے کی اجازت ہے یا صرف بیٹھنا ہے ہمیں؟ بھائی جان آپ کر لیجیے گا، میں نے صرف 2 منٹ مانگے ہیں شاہ صاحب غدیر سے بات خم میں کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے پھر میں ان چپ کو کر اپنا دوں گا۔ وسیع 2 بنایا منٹ سے اور اوہ وسیع یار، پھر چپ چاپ کر کے بیٹھ گئے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا وسیع صاحب۔ کون بول رہا اور ہے؟ اور اس کے او بعد یار شاہ میں ہوں، صاحب، میں ہوں۔ اب یار بھائی اچھا 1 منٹ صرف دے دے، میں پھر چپ یار کر دوں ایسی گا آئی یار۔ ڈی سے آتے ہو اللہ کے بندے، یار بس یہ آپ کے لیے نہیں بنائی ہے نا، سر اگر یہ آپ کو یہ لگ رہا ہے میں پیچھے تھا، میں اچھا نوبل بولے صاحب کا بولے جواب بولے دیں سارے سوالوں سے، یار یہ خاموش ہو خان جائیں۔ صاحب ایک منٹ یار، اگر آپ کو یہ لگ یار رہا ایک ہے کہ منٹ آپ نوبل بھائی ایک منٹ یار، سنیے اور نوبل بھائی ایک منٹ یار، ایک منٹ یار، یار یہ خان صاحب کو بولنے دو بیچارے، وہ بہت دیر مجھے سے صرف 1 منٹ چاہیے، مجھے صرف بولے 1 میں منٹ دور چاہیے، تھا، جی بولے وہ عبدالعزیز سے بات کرنی ہے۔ عبدالعزیز، آپ بھی پختون ہوں، میں بھی پختون ہوں، ایک تو آپ نے جو پہلے الزام لگایا تھا نا، کچھ اس کے لیے شرم کرو، ایٹ لیسٹ شرم کرو، نہیں تو آ جاؤ، پراچینار بھی دور نہیں ہے، آپ بھی دور نہیں ہو، پلیز چلو آ جاؤ۔ دھمکیاں بعد میں لگانا، دھمکیاں جو نا نہیں آپس نہیں میں نہیں نمبر لے نہیں، لو ایک دوسرے سے، وہ یار نہیں یار رمیز بھائی یہ غلط ہے، دھمکی ایک دو نہیں نمبر لے لو، یار، ان باکس کرو، ارے یار یار امام بھائی وہ بندہ وہ نہیں ہے یار، وہ دوسرا بندہ ہے، دھمکی چھوڑ دیں نہیں اس کو لگا بات رہا ہوں کرنے، یار امام بھائی، آپ مجھے وہ نہیں بندہ جانتے۔ بہت اچھا بندہ ہے، وہ اس کو کرنے دیں بات۔ اس نے جو بات کہی ہے نا، آپ کہیں بھی پختونوں کے علاقے میں رہتے ہو، شاہ صاحب آ جاؤ، ہم ساتھ چلتے ہیں، آپ جو جگہ بولو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ جو آپ نے پہلے الزام لگایا تھا وہ رمیز کو پتا ہے، خیر وہ بات چھوڑو۔ یہ ایک بات بتاؤ رمیز بھائی، نہیں شاہ صاحب، کہ یہاں پر یہ جب میرا والد کسی ایک عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک لڑکی آ جاتی ہے، کیا میں اسے شادی کر سکتا ہوں اس لڑکی کے ساتھ؟ شاہ صاحب جواب دو۔ میں نے آپ کا کوئی سوال نہیں سنا، اللہ کے بندے میں کام میں لگا ہوں، بتائیں دوبارہ بتائیں، اللہ کی قسم نہیں سنا، دوبارہ بتائیں۔ اچھا ٹھیک ہے شاہ صاحب، جیسے میرا والد ایک عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک بچی آ جاتی ہے گھر پہ، مطلب وہ میری بہن بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ نہیں ضروری تو نہیں ہے، وہ آپ کی وہ بنتی ہے دوسری ماں سے، وہ جو دوسری ماں ہے آپ کی، اس کی بیٹی ہاں لڑکی کی بات کر رہے ہیں، ہاں، وہ میری بہن بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ ہاں وہ تو ستیلی بن جاتی ہے نا۔ سوتیلی مطلب میں اسے شادی کر سکتا ہوں؟ نہیں یہ کیا کہاں پر لکھا اللہ کے بندے؟ اور یار کر سکتا ہوں، یہ اہل تشیع میں لکھا ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ ہاں حوالہ اہل بتائیں، تشیع جلدی میں بتاؤ۔ ایسا ہے، کر سکتے ہیں، اہل تشیع میں ایسا ہے، کر سکتے ہیں۔ او اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ باپ، اچھا ٹھیک ہے، وہ نطفہ ایک ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی بندے کا نطفہ ہے نا اللہ کے بندے، اگرچہ رحم 2 نہیں ہیں۔ مطلب آپ سمجھو بات کو، سمجھو، ایک عورت ہے، وہ ایک عورت کے ساتھ میرا ابا شادی کرتا ہے اور اس کی پہلے سے ایک بیٹی ہے، کیا میں اسے شادی کر سکتا ہوں؟ لیکن وہ نطفہ کس کا ہے اللہ کے بندے؟ وہ اولاد کسی اور کا ہے، کسی اور کا ہے، کسی اور کا ہے۔ رمیز بھائی ایسے آگے بات آپ کرو، میں نہیں کروں گا، شاہ آپ سمجھ صاحب گئے وہ کہ یہ میں بول رہے ہیں، ایک منٹ میں بتا دوں، شاہ صاحب وہ بول رہے ہیں کہ وہ ریڈی میڈ بہن بول رہا ہے، وہ کسی اور سے آئی ہے، وہ کسی اور کا نطفہ ہے۔ اچھا ایک عورت کی شادی ہوئی ہے، اس کی اولاد ہے پہلے خاوند سے، ہاں پہلے خاوند سے اس کی بیٹی ہے، تو باپ سے ماں نے شادی کر لی ہے اور یہ بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں، یہ دونوں اسٹیپ کے سسٹم باپ ہوئی نا، الگ ہیں، دونوں کے باپ دونوں کے الگ باپ ہیں، یہی ہے نا؟ ہاں الگ ہے۔
الگ اس سے الگ شادی ہو سکتی ہے نا, باپ الگ ہے نا, وہ ہو سکتی ہے. لو جی نوول صاحب تو چلے گئے ہیں جی. نوول صاحب ابھی اپنے وہ میڈیکل دودھ ثابت کرنا تھا, کدھر جی چلے گئے بھائی؟ او خان صاحب کیا کرنا ہے, اسٹیپ سسٹر سے شادی کرنی ہے؟ اور نوول صاحب کدھر چلے گئے بھائی؟ نہیں کوئی ایک سوال رکھنا تھا پر وہ عبدالعزیز نے ریجیکٹ کر دیا. یار اور چھوڑو بولو یار, وہ کر سکتے ہیں شادی. آپ لوگوں کے چکر میں بندہ چلا گیا. یار نویر امید بھائی یہ آپ نے غلط کیا. میں اسے ابھی وہ میڈیکلی او یار وہ اس نے جانا ہی تھا یار وہ. امام اچھا میں بھائی ابھی ایک یہاں منٹ پہ مجھے لگا رہا بھی ہوں. دیں نا. ایک سیکنڈ بھائی, میں آپ سے سنا رہا ہوں اور وہ چلا گیا, میں سنا دیتا ہوں. یہ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انگلش نیچے میں ہی پڑھ رہے بیٹھے ہیں. ہیں, نیچے ہی بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں وہ. بلا لو ان کو اوپر بلا لو. از دیٹ پاسبل ملک آؤٹ فرام میل چیسٹ. یہ ایک میں نے کوشچن لکھا تو آگے جواب ہے, ابھی میں حوالے کئی دوں گا یہاں پہ, وہ اوپر آ جائے, پہلے وہ ثابت کر لے تو اچھی بات تھی. تو اٹس ناٹ نارمل فار مین ٹو پروڈیوس ملک فرام دیئر نیپلس. کہ مرد کے لیے تو یہ نارمل نہیں ہے, ایک عام چیز نہیں ہے کہ یہ کسی مرد کے, حالانکہ انہوں نے بولا کہ یہ نارمل چیز ہے. شاہ صاحب انہوں نے بار بار اس چیز کے اوپر زور دیا تھا کہ میڈیکل میں یہ نارمل چیز ہے, تو یہ نارمل چیز نہیں ہے. آگے بول رہے ہیں کہ وین اٹ ہیپنس, جب بھی یہ ہوا, اٹس یوزلی اے ریزلٹ آف سم سورٹ آف ہارمونل امبیلنس اور دا سائڈ افیکٹ آف اے میڈیکیشن. تو اچھا اس کو لے دو اس کو اوپر. رمیز میں جا رہا ہوں نیچے. ٹھیک ہے جگہ بن گئی. انایکسپیکٹڈ لیکٹیشن جو ہوتی ہے نا, اس کو بولتے ہیں کہ مطلب نہ چاہتے ہوئے جو چھاتیوں سے دودھ آ جانا. آپ نے امید نہیں کی تھی. نوول بھائی آ گئے. نوول بھائی میں اپنی سلائڈ بند کر رہا ہوں, آپ اب میں بڑا کر رہا ہوں, ذرا آ جائیں آپ لائن پہ, ثابت کریں جی مجھے اور میڈیکلی. یہ پہلے اس سے یہ ثابت کر لینا کہ ان پہلے کے وہ ہاں سائنس کا امام اجتہاد کہاں پر شروع ہوا, کس امام نے اجازت دی ہے؟ تو یہ وہ امامت کو حجت تو نہ رہی نا, سائنس حجت ہو گیا نا ان کے ہاں. جی سر آپ اپنی طرف سے بہت عقل مند سوال پوچھ رہے ہیں, مگر وہ عقلی سوالات نہیں ہیں, مگر میں پھر بھی آپ کو ان سوالوں کا جواب دے دوں گا. اس سے پہلے رمیش بھائی نے ایک سوال پوچھا اور اس بات پہ آپ سب ہنسے اور آپس میں آپ لوگوں نے گفتگو کرنا شروع کی. میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. آپ نے پوچھا, اس نے شاہ عبدالعزیز نے پوچھا کہ آپ کے امام کو خوف ہے, تو میں نے کہا جی بالکل وہ خائف ہیں. ٹھیک ہے, تو جی قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, سورہ قصص کی آیت نمبر 18, جس میں فاصبح فی المدینہ خائفا کی جو آیت ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں. نوول صاحب پھر وہی پہ میری آپ کی لڑائی رہے گی. امام بھائی آپ آیت لگانے سے پہلے آپ ایکسیپٹ کریں. سنیں آیت لگانے سے پہلے آپ ایکسیپٹ کریں. میرے نزدیک قرآن مکمل نہیں ہے, آپ کے نزدیک تو ہے. میں نہیں ہے تو پھر مجھے قرآن کی آپ حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ اصول نہیں پتا ہے. دو نمبری ہے. امام بھائی آپ کو مناظرے کا اصول نہیں پتا ہے. نوول بھائی آپ نے میرا نام جھوٹ کیوں بولا کہ میں نے سوال کیا اور سب ہنسنے لگے؟ میں تو میوٹ ہوں اتنی دیر سے بھائی. نہیں شاہ عبدالعزیز کی بات کر رہا ہوں, میں نے شاہ کہا تھا یار, آپ سوری میں مسٹیک ہو گئی بھائی, میں آپ کا نہیں کہہ رہا تھا بھائی. بھائی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ جب آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے تو آپ کیوں نکال رہے ہیں وہ چیز, اس کو ہاتھ ہی کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ میری لڑائی ہے آپ کے ساتھ. میں بتا رہا یہ ہوں حسن اللہ یاری والی دو نمبریاں نہ کیجئے کہ میں اس کو حجت نہیں مانتا, تم لوگ حجت یہ مانتے ہو, میں تمہیں یہ دکھاؤں گا. میں اس قرآن کی اور آیت میں اگر میں اسی قرآن میں سے نص دوں گا آپ کو کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, تو آپ بولیں گے قرآن انکمپلیٹ ہے میرے لیے. نہیں آپ سنیے, ایک منٹ سنیے. آپ دیکھیے, اگر آپ میری بات میرے لیے سن لیا, میرے لیے میں شیعہ ہوں, میرے لیے اللہ کا میرے لیے قرآن انکمپلیٹ ہے. مجھے شیعہ کتب سے دکھایا والا. آپ سے بہت بہترین گفتگو کر رہے ہیں شاہ عبدالعزیز بھائی, رک کے کم از کم بات تو سنتے ہیں یار, اللہ کا واسطہ. امام بھائی بات کر رہے ہیں تو بات کرنے دو کسی بندے کو. مدعا جب تک نہیں لوگے, سوال پہ سوال پوچھو, کیسے جواب ہوگا ہمارا؟ بھائی قرآن سے نہ مجھے دینا حوالہ, مجھے شیعہ کتب سے دیں یار. میں جہاں سے حوالہ دوں بھائی. شاہ صاحب میں کیسے, آپ ہی کر لیں بات, میرے سے تو ہو نہیں آپ کو سکتی. لگ رہا ہے آپ بہت عقلانی باتیں کر رہے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں. آپ اپنی عقل پہ ہنسیں سر. جی میں بالکل, اس لیے میں خاموش ہو رہا ہوں. شاہ صاحب اس کو گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. شاہ صاحب آپ ہی کر لیں جی, میں نہیں یہ والی گفتگو, کیونکہ جب ان کے نزدیک قرآن کمپلیٹ نہیں ہے تو میں ان سے قرآن کی دلیل نہیں لے سکتا. میں تھوڑا مصروف ہوں, آپ لوگ کریں, میں جوائن کرتا ہوں, مجھے 5 منٹ دے دے. دیکھیے قرآن کی, جی بولے جی مول صاحب. سب سے پہلی بات تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن سے کیوں حجت لا رہے ہیں. دیکھیں قرآن مجید کے اندر جتنی آیت ہیں اس وقت وہ ساری کی ساری ہمارے اوپر حجت ہیں. جو قرآن سامنے موجود ہے وہ حجت الہی ہے. ٹھیک ہے, قرآن کے اندر نقص ہونے کا مطلب یہ نہیں, قرآن کی آیتیں پورے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اوپر حجت نہیں. پہلی بات یہ میرے اوپر بھی حجت ہے اور آپ کے لیے آپ کے اوپر بھی حجت ہے. اگر آپ کے اوپر حجت نہ ہوتی تو میں آیت پیش نہ کرتا, کیونکہ ہر مناظرے کے اصول کے مطابق سامنے والے شخص کو وہ جو چیزیں حجت ہوتی ہیں وہ اس کے لیے پیش کی جاتی ہیں. اسی لیے میں آپ کی حدیثیں پیش کرتا ہوں, اپنی حدیثیں پیش نہیں کرتا ہوں یہاں پر گفتگو کے اندر. اگر آپ نے مناظرے کا اصول چینج کرنا ہے. اچھا ناول بھائی, شاہ صاحب کے آنے تک اگر اجازت ہو تو میں آپ سے 2 سوال کر لوں, اگر آپ اجازت دیں تو.
कर लो भाई, कर लो। हारून भाई उससे पहले मुझे एक करने दें, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, 2-3 घंटे से। मेरा आप सब अहले सुन्नत हज़रात से एक सिर्फ सवाल है कि जब ये लोग आते हैं, ये हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला पे भी बात कर लेते हैं और सामने हदीस भी लगवाते हैं, लेकिन आज तक आपने इनसे क्यों नहीं पूछा कि जो 12वें की बार बार जिक्र कर रहे हैं 12वें इमाम का, वो हदीस तो हमें दिखाएं ना जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, और फिर ये भी बताएं कि वो बाहर आके करेंगे क्या, वो पूरी हदीस यहाँ पे पढ़ दें। अब्दुल्ला भाई यही नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, सामने नहीं लग रही। इमाम साहब मेरी बात को समझें, आप सिर्फ पूछते हैं। अब्दुल्ला भाई सुने, मैं इनको यही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं नहीं, कुरान को भी छोड़े हैं आप, मुझे शिया कुतुब से इमाम भाई, आप निकाल समझ दें। नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ हाँ शिया कुतब से निकलवाएं भी जहाँ पे लिखा हुआ है, और ये भी आगे पढ़ें उस पूरी हदीस में कि क्या लिखा हुआ है कि वो बाहर आके करेगा क्या क्या। ये हमारे जो अहले सुन्नत हज़रात आगे कहते हैं ना, आप लोग वैसे ही कहते हैं, वो ये सामने लगा के पढ़वाएं जरा इनसे। अब आप म्यूट करके सुने, ये कुरान से दलील लाएंगे, मैं इनको लगाने नहीं दूंगा। मैं इनको शिया कुतब से दलील मांग रहा हूँ, मुझे शिया कुतब से दलील चाहिए। मेरा डिमांड ही है कि शिया कुतब से दलील दे और मुझे साबित कर दे कि आपके इमाम डरपोक है, और ये तो मुंह से बातें खां इमाम को खौफ है, और ये खौफ जो है ये मुझे शिया कुतब से साबित करके दिखाएं। सवाल पूरा हो गया आपका अब्दुल्ला भाई? इमाम भाई मैं नहीं, एक मिनट, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि मैं दलील की बात ही नहीं कर रहा, जो इनकी किताबों में जिस तरह से लिखा हुआ है एज इट इज़ ये वही लगा दें सामने, एज इट इज़ उसी तरह लगा दें, क्योंकि बाकी सब अहले सुन्नत को भी पता चल जाए कि वो बाहर आके क्या क्या काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नोल भाई ठीक है, मैं अपना जो मुद्दा विड्रॉ करता हूँ, मेरा आपके साथ मुद्दा जो बाद में कभी कर लेंगे। ये अब्दुल्ला भाई की बात सही है, आप वो सिर्फ ये लगा दें कि 12वां इमाम जो है वो कहाँ पे है आपकी कुतुब के मुताबिक, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दें, जी, वो जी, बाहर मैं आके क्या करें। मुझे एक सेकंड दीजिए, बस एक सेकंड दीजिए, मैं अभी निकाल लेता हूँ, एक सेकंड। भाई अस्सलाम वालेकुम। इनामुल हक भाई आप इसके बाद आप बात कर लेना। सलाम। वालेकुम सलाम, सब ने बोल दिया, माइक बेशक जी, जी, सबके अच्छी बंद है, बात। वालेकुम सलाम सब बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। बैठे हैं सारे यार, एक बार द्रूशी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। वैसे अब्दुल्ला भाई चलें ठीक है, आप पूछ रहे हैं, हमें खैर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि इमाम साहब ने आगे क्या करना है, वो हमें पता है उन्होंने क्या क्या करना है और ये क्या क्या बोलते हैं, तो वो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता कि वो आगे जो भी कर रहे हैं, इमरान खान को इलेक्शन जितवाएं या जेल से निकालें, वो गैर ज़रूरी बात है, क्योंकि जब हमारा इनके इमाम साहब पे हमारा अकीदा ही नहीं है, तो वो जो भी करे मसला ये है, मसला ये है कि ये सिर्फ जो है ना, सिर्फ ये बयान करते हैं 12वें ने आना है। जी जी अब्दुल्ला भाई लगाने हमारे अहले सुन्नत भाइयों को पता चले कि वो आगे करेगा क्या। अब सरकार, मुझे पता है आपका पॉइंट किस तरफ है, वो मुझे सब कहानियां पता है, लेकिन उससे सिर्फ इश्तियाल फैलेगा, उससे फायदा बाकी जो नीचे बैठे हैं ना, नहीं इश्तिहार नहीं फैलेगा, हमने इश्तिहार नहीं फैलेगा, जो 40 लोग नीचे बैठे हैं उनको पता लगेगा। जी जी 10 मिनट और सही, मैं एग्री करता हूँ। मैं मना नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ वो इमाम साहब को मानते ही नहीं है, वो आगे कोई भी नीचे ना रवीन भाई एक बंदे ने कमेंट नीचे किया है, मैं तब से ना हंसी जा रहा हूँ, कहता है कि नवाज शरीफ लंदन से आ गया है और 12वां इमाम नहीं आया अभी तक। और इमाम साहब कुछ भी करें आके, हमारे सरोकार उनसे नहीं है। और मेरा वो सवाल फिर वही है कि इनके मुताबिक हमारा लग आएगा और एक ही वक्त में दोनों आ जाएंगे, तो शहीद किसका होगा, फातिहा किसका होगा। एक बात रमीज कहना था भाई, मुझे, क्या मैं कह लूं क्या? इस बात का जवाब मैं दूं रमीज भाई? जी जी आप, मैं तो म्यूट ही था, मैं तो इनको बोला था ये ना निकलवाएंगे, उन्होंने क्या करना है। जबरदस्त, चलो ठीक है, हमारा तो नहीं आ रहा है, हम क्या है, हम तो गरीब लोग हैं, 2 मुल्क है दुनिया में और हर जगह सिर्फ 5-5 करोड़ की आबादी है, 56 कंट्रीज आपकी है और आप ताकतवर भी हो, पैसा भी आपके पास है, सऊदी अरेबिया देख लो, दुबई देख लो, ये देख लो, और आपका पैदा क्यों नहीं हो रहा है? सवाल बनता है, सॉरी टू से, मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, पैदा हुआ है ना हमारा, मैं हूं ना, मैं इमाम 12 में बैठा हुआ हूं, एक्सेप्ट तो कर रहा हूं। जबरदस्त, फिर आपकी बैत करने को आ जाए ना, ये 56 कंट्रीज जितनी माने मुझे 12वां इमाम, बस जबरदस्त। आप लोगों का तो ठीक है, कहीं पर भी पैदा हो सकता है ना, तो आप कर ले हमें किसी हदीस के अंदर भी इसका इमाम भाई, मैं इनका जवाब दे दूं,
ہمیں ٹھیک ہے، اس کسی کا بھی مطلب کیا حدیث ہے؟ مبارک کے اندر اس کا انتظار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا جی آپ کو تو تو ہم آرڈر ہے انتظار اس کر کے، بھی نہیں رہے آپ جی، ہمیں انتظار اسے کرنا ہم انتظار کر بھی نہیں رہے آپ کی طرح ہے، جی۔ ہم بالکل نہیں انتظار کر رہے اس کا، بالکل ہم تو ہم کر رہے ہیں نا، ہم کر رہے ہیں تو بس کرنے دو نا، ہمیں کرنے دو، آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ آپ تو لوگوں یہ کو تو نا آپ پلیز ہمیں نہیں دے سکتے نا، کیونکہ ہم تو جہاد ہماری جماعتیں تب سے کر رہی ہیں، وہ انہوں نے اس ٹائم پہ بھی اس کو حجت نہیں لیا کہ ہم اس کا انتظار کریں گے بیٹھ کے، بالکل نہیں لیا۔ یار آپ میرے لوگوں بھائی کے اوپر یہ حجت ہے کہ ایک آپ نے منٹ، انتظار اچھا کرنا ہے اس کا۔ زبردست ہو گیا، اب باقی کسی دنیا کے شیعہ اوپر کو بات آ لگتا گئی ہے نا۔ کہ باقی کسی شیعہ کو اب لگتا ہے کہ کسی سنی سے کہ آپ کا امام 12واں بھائی، امام، تو مجھے لگتا ہے میں 12واں امام ہوں، مجھے ایکسیپٹ کر لیں بھائی آپ لوگ۔ اچھا زبردست ہو گیا یار۔ رمیز اگر مجھے اجازت ہو نا تو تھوڑی سی ٹائم دے دو پلیز، ابھی تو فالو دنیا کے کر لو اوپر مجھے، بات ہو رہی ہے نا، فالو کر لو دنیا مجھے میں۔ رات اچھا کو، ٹھیک، فالو کر لو مجھے رات کو، میں آپ کو پورا آدھا پونا نہیں 2 اچھا گھنٹے دوں ٹھیک گے۔ ہے، 12واں امام، اب 12واں امام بڑا شفیق ہے، بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نہیں معاف نہیں کرے، نہیں وہ نہیں اللہ والا ابھی رحیم نہیں ہے، ابھی مطلب رحم کرنے ابھی والا ہے۔ ابھی آپ کو یار پورا ابھی ٹائم بات، دے گا بروڈ پہ بٹھا کے، اچھا ٹھیک یہ ہے، ٹینشن نہیں لینی آپ نے اس بات کی۔ 12واں امام آپ کے اچھا لیے حاضر ہے، اوکے، وہ چھپ کے بھی زبردست نہیں ہو گیا، بیٹھا، وہ ڈرپوک بھی نہیں ہے۔ یہ نوول صاحب فرماتے ہیں زبردست، کہ اچھا ان زبردست کے ہو گیا، امام کو زبردست، خوف ہے، اور آپ کے زبردست 12ویں ہو گیا، امام کو خوف نہیں ہے، وہ اور جب بولیں پھر گے او آن لائن بھی یار آ جائے گا، جی آپ میسج کریں کہ امام بھائی، 12واں امام بروڈ لگاؤ، ایک بروڈ منٹ بھی امام لگائے چلیے گا۔ بھائی، عبداللہ بھائی کے لیے حدیث پیش کر دوں میں ایک دفعہ۔ جی کرے نول پیش جی۔ بھائی سوری، مجھے بات کرنے دو نا تھوڑا سا، دنیا گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم شیعہ کہاں پر پریشان ہیں؟ بتاؤ کہاں پر ہمیں تکلیف ہے دنیا میں؟ تکلیفیں تو آپ لوگوں کے اوپر ہے، چپن کنٹری ہے، انڈونیشیا چلے جاؤ، بدکاریاں، شراب، A to Z، نہیں تو یقین نہیں آ رہا ہے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ اگر ہم ہے بھی تو آپ تو ہمیں کافر مانتے ہو، چلو کافروں کو نکال دو، نہیں نہیں، میں مسلمانوں سے آپ بات کو کروں کافر، نا آپ محمدی کے۔ صاحب میں آپ کو کافر نہیں مانتا، آپ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، آپ کو کیسے میں کافر مان لوں اب؟ ریالٹی کے اوپر بات کرو نا بھائی، یہ طنز وغیرہ یہ نہ کرو، آپ ریالٹی نے کے خود اوپر ہی بات بولا کہ کرو۔ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کو دل کر رہا ہے، تو میں او آپ کو کیسے یار کافر مان لوں؟ ایک چھوڑنا بندہ سب سے یار، پہلے سنیں، ہمارا محمدی صاحب بول ہی جائیں گے، سنیں گے نہیں کسی کو۔ پارا چناری ٹھیک صاحب کسی کو بھی سن لیا کرے، آگے سے ماڑے بندے کو بھی کسی کو سن لیا کرے، بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ اور کا ہی اوپر سے صحیح ہے، وہ آپ کا بس صحیح۔ امام ہے، وہ آپ کا 12واں امام ہے، آپ اس کا امام کی تو تقلید آپ کے لیے ضروری ہے، تو امام آپ کو بول رہا ہے کہ چپ کرے تو آپ چپ کر جائے نا۔ ہمارے ہمارے 2 کنٹریز ہے پوری دنیا میں، ٹوٹل 2,30,000 230 ملینز پیپل ہے شیعہ، آپ کی 56 کنٹریز ہے، اگر ہر کنٹریز میں جائے تو بدعملی جہاں پر دیکھے آپ کی یہاں ہے، اچھا سب میں کچھ آپ کو ایک دیکھا اور آپ بات بتا دوں، نے۔ ہم تو کافر ہے محمدی یار، صاحب ہم سنیں، یار ہم تو محمدی صاحب کافر ہیں نا، آپ ہم کے تو لیے ایک اور کافر ہیں۔ مزے کی خبر سناؤں، 12ویں کے بعد 13واں 14واں 15واں 16واں بھی ہیں، وہ شام کو سب روڈ پہ بیٹھیں گے اور آپ کو سب ویلکم کہیں گے، پرومس کرتا ہوں مجھے فالو کر لیں۔ سر اگر آپ نے اس طرح کی باتیں کریں تو پھر میں چلا جاتا ہوں یار امام اور بھائی۔ نول بھائی آپ سے تو کوئی ہو نہیں رہی نہیں مجھ سے ہو نہ رہی ہو، مگر آپ باتیں کس طرح کریں؟ پھر میں یہاں پر اسی لیے بیٹھ بھائی، میں نے کوئی آپ کی باتیں سنوں ڈسپلیس، یہاں پر بیٹھ میں کے۔ اچھا آپ 12 کے قائل ہیں نا، اس سے آگے 13واں ایک 14واں بات تو میرا ہے، ڈسرسپیکٹ، آپ آپ کو اپنے کیا آپ کو امام پرابلم ہے؟ مہدی کہہ رہے ہیں، آپ کیا کے 12 مانتے ہی ہیں ہیں؟ بھائی، ہمارا 13واں 14واں 15واں یہاں 16واں پر میرا دیکھو، ہے، یہاں آپ پر کو اس سے کسی کیا شیعہ نے مسئلہ آ کر ہے؟ یا میں نے آ کر کہا کہ میں ابو بکر ہوں، میری یہ حرکتیں تھیں، میں عمر ہوں، میری یہ حرکتیں تھیں، آپ ہمارے امام کے بارے میں اس طرح کیسے بات کریں؟ اچھا نول بھائی میں آپ نے کسی کا حدیث نام لے لیا؟ آئیں کائنڈلی، میں نے امام حدیث لے صاحب کے آیا ہوں، میں حدیث بتانا چاہ رہا ہوں امام بھائی، اپنی جی ڈسپلے کر دیں کائنڈلی۔ کریں جی، گفتگو میں لگے میں۔ بھاگنے کی کوشش نہ کریں، حدیث سر لگائیں۔ آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تو حدیث لے کے، میں نے آپ کو کہا تھا میں حدیث بول رہا ہوں، مجھے میوٹ کر دیا جی بھائی۔ جی لگا دیں، آپ ڈسپلے کر دیں کائنڈلی۔ میں میرے فالوور نہیں ڈسپلے نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دیتا ہوں، آپ لگا دو۔ مجھے بھیج دیں، میں لگا دوں۔ ٹھیک ہے عبداللہ بھائی، میں آپ کو بھیج رہا ہوں اسکرین شاٹ، صحیح ہے؟ بھیجیے، ان کو لگا دیتے عبداللہ بھائی۔ آپ فالو کر لو نا مجھے، میسج کیسے کروں میں آپ کو؟ حوالہ بھی بتا دیں، میں کوشش وہ کرتا بتا ہوں دیں گے۔ دیکھیں جی نول بھائی، آپ سن رہے ہیں بیک کے اوپر، میں نے کسی کا نام لے کے استغفر اللہ، حضرت علی سے لے کر اور آخری امام تک 11 جو ہیں آپ کے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں گنتی میں بول رہا ہوں کہ ہمارا 12واں آپ کے 12 ہے نا، میرا ایمان ہے 13واں 14واں 15واں 16واں وہ میرے ہیں، تو اس پہ آپ کو کیوں غصہ ہے؟ اس پہ نہیں غصہ کرنا چاہیے نا، میں نام لوں کسی کا تو ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ بیعت ہے نا کعبے 'ਚ ਲਈ ਜਾਣੀ ہے، ਇੱਥੇ ہی نہیں۔ میں ویسے بھی اچھا امام بھائی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ دیکھیں نیچے کوئی بندہ کمنٹ کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم ہونا ہے تو سنی علم نہ سیکھیں۔
اچھا علم ان سے سیکھیں، ان عقل مندوں سے سیکھیں جو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ ارون کے بھائی آخری نیچے نہ نبی. دیکھیں، ارون بھائی نیچے پچھلے 5-6 گھنٹوں سے میں نیچے نہیں دیکھ رہا ہوں، اسی سکون سے بیٹھے، نیچے دیکھیں گے نا پھر آپ نہیں سکون سے بیٹھ نہیں سکتے، سنیں تو صحیح نیچے نا دیکھیں کتنی نا، چھوڑ مزاحیہ دیں، بات ہے. وہ کہتے ہیں کوئی کہ بات نا عیاشی کرنے سنیں دیں. جی سنیں ایک دفعہ، وہ کہتے ہیں کہ محمد جعفری رسول. صاحب ہے نیچے بیٹھے ہوئے ارون بھائی وہ. اچھا جعفری صاحب سے اس قسم کے مطلب بونگے قسم کے کمنٹ کی امید نہیں تھی. وہ کہتے ہیں ابھی شیعہ کی آپ عقل چیک کریں کہ وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں. ابھی 12 ان کے نزدیک ناول صاحب کے نزدیک 1100-1200 سال ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے وہ نامکمل ہے اور یہ اللہ کی آخری امت ہے. اور امام مہدی جو ہے وہ آخری زمانے میں آئیں گے، قیامت سے کچھ سال پہلے پورا قرآن دیں گے اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. وہ ہدایت کو ہم نے کیا کرنا ہے جب چند سال بعد قیامت آ جائے؟ یہ جان جو 1200 ڈارلنگ سال اوپر تھے آ یہ کدھر جائے. گئے؟ اور اسے کیا کہتے ہیں یار، اچھا جی، گالی بلا چکی ہے. السلام علیکم جعفری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، سب کو السلام علیکم میری طرف سے. میں سوچ رہا تھا یہ ٹک ٹاک کے اندر فوٹو سینڈ ہوتی ہے. ابھی یہ ٹینشن ایسے تو نہیں ہوگی ڈائیورٹ، چلے میں نیچے کوئی کمنٹ ہی کر دیتا ہوں. تو ارون بھائی نے پکڑ لیا. چلیں کنٹینیو رکھیں آپ. عبداللہ بھائی حدیث آ گئی ہے؟ نہیں آئی ابھی تک. میں ایک سیکنڈ بھائی، بس ایک سیکنڈ صرف یار، بھیج رہا ہوں، ایک سیکنڈ، اللہ کا واسطہ ہے بھائی. اگر آپ نیچے بھی جانا چاہیں تو آپ کو دوبارہ کال پہ ناول نہیں 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 ٹھیک ہے، نیچے جانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو ادھر عبداللہ بھائی میں آپ کو لنک بھیج رہا ہوں، بس لنک کھول دینا پھر آپ وہاں پر، کیونکہ میں فوٹو نہیں بھیج پا رہا ہوں آپ نہیں کو. اوپن ہوتا، لنک نہیں اوپن ہوتا یہاں پہ بھائی ٹک ٹاک میں نہیں کے ہو پا میسج سے رہا ہے. لنک نہیں اوپن ہوتا. جی جی لنک نہیں اوپن ہوتا. آپ مجھے اسکرین شاٹ لے نوول کے صاحب بھیجیں. اللہ تعالیٰ تھوڑی ہمت دیتا ہے نا، تو میرا بھائی یہ اکاؤنٹ میں نا کوئی 100-200 بندہ خرید کے نا تو کیمرہ تو اوپن کروا لو. وہی کوشش میں لگا ہوں آج کل. آپ نیچے بتا دو اپنے فالوورس کو فالو کر لیں تو کچھ ہو جائے گا یار بھائی. یار لو بھائی سارے جتنے بھی بندے ہیں نا ان کو نوول بھائی کو یار ایک بار فالو کر لیں، ہفتے 2-4 کے ہفتے کے لیے کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھل جائے گی نا ان کی قسمت. تو پھر سے بے شک وہ انفالو کر لینا، پھر اور فالو کر لو. میں نے آپ کو کر لیتا ہوں یہ سب سے پہلے، یہ لے یہ میں کر لیا. مہربانی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں سب اہل سنت سے، اہل تشیع بھائیوں سے، ان کا کیمرہ کھولنے کے لیے نا یہ تھوڑی سی یہ راجپوت میں نہیں بھیج پا رہا ہوں. ٹک ٹاک کے اندر فوٹو نہیں سینڈ ہو پا رہا ہے. اسٹیکر کا آپشن ہے اور دوسرے کیا ایموجیز کا آپشن آ رہا ہے، فوٹو کا نہیں آ رہا ہے. یہ راجپوت کو میں میوٹ کر رہا ہوں 1 منٹ کے لیے صرف، کیونکہ ایسے کمنٹ دوبارہ نہ کریں جس سے ماحول میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں، لنک کھولو گے سامنے آ جائے گا آپ کے سامنے. آپ اسکرین شاٹ لے مجھے لینا. حوالہ بتا دیں، میں کھول لیتا ہوں. آپ مجھے حوالہ صرف بتا دیں، میں بھی کھول لیتا ہوں. مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتا. آپ کتاب نمبر بتا دیں، جلد نمبر بتا دیں. جی جی میں کھول لیتا کتاب الغیبہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ جلد 1. اچھا اوکے فالو لو جی. نوول صاحب دیکھ رہے ہیں ہماری کتاب الغیبہ جلد کون سی ہے اس کی؟ جلد نمبر 1 کے میری جان. عبداللہ بھائی آپ جو حوالہ پڑھیں گے نا اس پہ کائنڈلی کوئی کمنٹری یا اس کے اوپر یہ نہیں کیجیے گا کہ بھائی یہ ایسا تو ویسا ہمارا ڈھمکانا، ٹھیک ہے؟ میں رمیز بھائی میں بالکل جو ہے نا وہ نہ کمنٹری چاہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں ٹونٹ بھی نہیں کروں گا، میں ٹونٹ بھی نہیں کروں گا. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں انہوں نے آ کے یہاں پہ 4 گھنٹے گفتگو فرمائی ہے، سامنے حدیثیں مبارکہ لگا کے نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 4 گھنٹے ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن یہ آج تک اپنے امام کے سامنے حدیث لگا کے آج تک انہوں نے بیان نہیں کی. اور اہل سنت کے سامنے تو بالکل نہیں کرتے کہ وہ آگے کریں گے کیا، قبروں سے کس کو نکالیں گے، کس کے اوپر حد جاری کریں گے، یہ چیزیں کس نے لکھی ہیں؟ یہ چیزیں اہل سنت کو بتائیں. یہ جی جی ہاں یار یہ انعام اللہ کا بندہ ہے نا، اس کو یہ بھائی بڑی دیر سے نا ریکویسٹ کر رہا صفحہ نمبر 186. ہاں صفحہ نمبر 186 کتاب الغیبہ شیخ طوسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186. اچھا انعام ال صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بولیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نام الحق. وعلیکم السلام. پہلی بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا تقریباً میں سن رہا تھا یہ ہمارے ناول صاحب کی بات ہے. یہ پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر ابو داؤد کی حدیث پر بیان کر رہے تھے کہ جو ہے ام المومنین کا وہ حدیث موجود ہے، وہ میں ان سے سننا چاہتا ہوں دوبارہ وہ کیا کہہ رہے تھے. نہیں وہ چیپٹر کلوز ہو چکا، اس کو نہیں کھولنے والے. اس میں مجھے بحث نہیں کرنا ہے، میں بحث نہیں کروں گا. یہ اس پر جھوٹ نہیں بحث کی طرف چلا جائے گا نا. کیا دیکھنا کیا آپ نے یہ بتائیں. نہیں میں صرف حدیث پڑھ لیتا ہوں. چلو حدیث پڑھ لوں. جی ٹھیک ہے. پوری حدیث پڑھ لوں، بہت لمبی ہے، یا صرف وہ الفاظ جو میرا مطلب بات کر رہے تھے آپ اتنے پڑھ. جی میں پڑھتا ہوں.
میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنن ابی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2061. ٹھیک ہے بھائی. ہاں منسوخ والی یہ ہے، ہے منسوخ والی ہے. آپ جو منسوخ والی 5 ہے رضاعت والی پر بات کر رہے تھے نا، وہ والی. ہاں سنن ابو داؤد آپ نے کہا ہے نا. یہ نا ہاں ایک میں جس میں حضرت عائشہ حکم دیتی تھی وہ والی ہے میرے پاس سامنے. جس میں رضاعت منسوخ ہو گئی تھی اس پر بات ہو رہی تھی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت تلاوت کی جا رہی تھی بعد میں قرآن میں تلاوت کی جا رہی تھی بعد میں بھی ام المومنین فرماتی. ہاں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ پڑھ لوں وہ میں پڑھ لیتا ہوں. ایک سیکنڈ بس، صرف ایک سیکنڈ لیجیے میری جان. رمیز میری بات یار، رمیز ہاں جی کوئی نکلیا حال کہ کوئی نہیں نکلیا؟ رمیز میری تو یار آج ساتھی بھائی نہ جڑا گل کرنا نا ان کا اس طرح جی پڑھیے انعام الحق بھائی. جی یہ باب التحریم بخمس رضعات. حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرو عن عائشة انها قالت كان فيما انزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ جی اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ پہلے 10 رضاعت کا حکم نازل ہوا قرآن میں، پھر وہ نسخ ہوا، اس کے بعد 5 کا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر انتقال ہو گیا، اور ہم یہ قرآن کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ قرآن میں تلاوت کرتے تھے؟ میری پکڑ صرف اسی بات پر ہے. وَهُنَّ فِي مَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. انعام الحق بھائی یہ چیپٹر میں پہلے بولا یہ بحث کی طرف چلا جائے گا. اب انہوں نے ہم ان سے کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اب وہ ہمیں دکھانے دیں، یہ جانچ چلا کے ادھر آ جائے گا. میں سے کلیئر کر دیتا ہوں. ابھی چیپٹر بند ہو چکا ہے. انعام الحق صاحب کو بات کرنے دیں یار، تھوڑی میں دیر اس کو بات کلیئر کرنے کرنا چاہ رہا تھا. اس میں جو انہوں نے یہ بات کہی ہے اس حدیث کے اندر کہ ہم اس کے بعد اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی قرآن میں تلاوت کرتے تھے، یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ حدیث پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یہ اس کے اندر قطعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد قرآن میں تلاوت کرتے تھے، بلکہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں پہلے یہ نازل کیا تھا کہ 10 رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی، اور پھر اس کے بعد میں منسوخ کر کے اسے 5 رضاعت پر اللہ رب العالمین نے وہ منسوخ کر دیا، 5 رضاعت ہو گئی. جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو یہ الفاظ قرآن میں قرات کیے جاتے تھے، یعنی لوگ کرتے تھے. ام المومنین نے یہ نہیں کہا کہ ہم پڑھا کرتے تھے یا ہم قرات کیا کرتے تھے، یعنی منسوخ ہو جانے کے بعد بھی لوگ اس آیت کو تلاوت کیا کرتے تھے. ام المومنین نہیں کہتی کہ ہم پڑھا کرتے تھے، ہم قرات کیا کرتے تھے. یہ جو ناول صاحب ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ام المومنین فرماتی ہیں ہم پڑھا کرتے تھے. بس میرے کو اتنی بات کہنی تھی. جی یہ تو میں نے 50 دفعہ نیچے کمنٹ کیا، کسی نے دھیان نہیں دیا. بعض لوگ جن کو حکم نہ جاننے والے، بعض لوگ جن کو اس چیز کا نہیں پتا تھا وہ تلاوت کرتے تھے. ایک منٹ میری جان، اس میں جو آیت کے آخری الفاظ ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہن فی ما یقرأ من القرآن، یہ 5 معلومات کی بات کر رہے ہیں یا آپ کیا کہتے ہیں 10 رضاعت کی معلومات کی بات کر رہے ہیں؟ جی انعام الحق بھائی یہ جو پڑھی جاتی تھی قرآن میں یہ 10 رضاعت کی بات کر رہے ہیں، آپ 5 رضاعت کی بات کر رہے ہیں؟ میں 5 رضاعت کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں عائشہ نے اس حدیث میں یہ نہیں کہا ہے کہ وہ منسوخ ہو گئی ہیں. نوول صاحب آپ لنک سینڈ کریں مجھے ذرا. میں نے لنک سینڈ کر دیا ہے میری جان آپ کو عبداللہ بھائی. میں نے کلیئر کر دیا ہے. ہو گئی میری بات، آپ باہر کر دیں مجھے، آپ لوگ بات کریں. ناول صاحب کی حال چال ہے؟ تیرا اللہ کا شکر ہے بوٹا صاحب کسی میں
एक सेकंड ना अब्दुल्ला भाई ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਹਦੀਸ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰਜ਼ਾਤ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। सर जी सर ये 5 घंटे हो गए, मैं भी तो थोड़ा समझा रहा हूँ। नहीं की कर दे हो नावल साहब अब्दुल्ला भाई लिंक आ गया ना कोल नावल साहब जी जी बताइए। किसी ने बदतमीजी या कोई कभी दिल आजारी तो नहीं की थी इस रोड पे? नहीं सर ये नहीं की, मैं भी तो नहीं की ਇਹ ਨਾ तरह ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਮੀਜ਼ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਰਮੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ। ए रमीज दे फुल ना बांध बाजवा। नहीं सर जी ये रमीज है कौन, मैं जानता भी कोई नहीं। मैं कोई रमीज बैठे का कभी हारून लिया नहीं भी बैठा, सही है। ए हारून नाम दी आईडी नहीं बैठी। हाँ ए रमीज भाई ने चले यार, बड़े माकूल आदमी लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी झूठा की है है ना, और मैं ये करता हूँ इस तरह की बातें। जाल है बूटा। ये तो नहीं खुर रहा, ये तो कुछ और ही है। ये तो लाइब्रेरी आगे खुर रही है, इसके आगे हदीस मुबारक नहीं आ रही। ये देखें जरा, आप क्लिक करो ना उस पे, ये आप लिंक आया मुझे, लिंक पे क्लिक करो ना। ना करे हो पैसे कट्टे जाने। कॉपी पेस्ट करना नोवल पड़ता है। साहब एक सेकंड यार, नोवल भाई आप होते कहाँ पे हैं? आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दें। मैं बताता हूँ नोवल भाई फोटो कहाँ पे सेंड, होते अच्छा हैं? मुझे एक काम करो ना, आप एक फोटो भेजो मुझे ताकि मुझे आइडिया आ जाएगा किस तरह भेजना है। आप यहाँ से भेजो अभी, अब्दुल्ला भाई बंद नहीं करो ना, फोटो भेजो यहाँ से, मुझे पता लगेगा किसी को नोवल कैसे साहब भेजने का। आप नोवल भाई आप कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे नीचे एक पिक्चर का जो है ना वो साइन बना होगा, उस पे क्लिक करें और गैलरी से आप भेज एक दें मुझे। पिक्चर वहाँ से भेज के दिखाएं मुझे, कोई भी कुछ भी भेजें यार, एक पिक्चर भेजें। नहीं है ना ऑप्शन में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ अच्छा कसम यार से। नोवेल भाई छाड़ नहीं दो नहीं आपको यार। यकीन नहीं होगा करते ना, हैं। आपकी कंट्री का होगा ना, कंट्री का मसला होगा आपके। वो अली हक साहब ने नीचे अली रमीज साहब अली चल हक कोई और साहब ने लगा ले, नीचे- मैं बस मेरा यार, सिर्फ यही अली हक मकसद था साहब और ने कोई नीचे लिख मकसद दिया नहीं ना। है, और कोई मकसद क्या नहीं वो था, सिर्फ इमाम यही साहब क्या मकसद, कोई करेंगे? मसला अली हक नहीं है। साहब नीचे लिखा है, देखो उनका कमेंट है, कब्रों से निकालेंगे गासिबों को, जालिमों को, जुल्म करने वालों को बेशक। उन्होंने लिख दिया नीचे क्या होगा। ए किने लिखे जी। किने लिखे चलें बस ये ठीक है। अली हक ने। इन्हें निकाल दे चुको अली है, हक साहब जगह ने है लिखा नहीं, ये निकाल दे ज़ुहैर ने लिखा। ये वही है जो जानवरों की किताब दिखा के स्कूल की कहते हैं ये ए उसूल मैं काफी जाना है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ नहीं, ਪਹਿਲੇ हदीस चला पढ़ लो। जाना, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ भाई, चुक लो मैं ਤੇ हदीस ਅੱਜ पढ़ लूँ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਦੀਸ निकलवा के ते ਇਹਨਾਂ और ਕੋਲ ए पढ़वा बंदा ये ज़ेन शुक्रिया, सफर नंबर बंदा 86 लिख रहा है जालिम जिल्द एक। एंज ते एंज। ओ बुड्ढा साहब गाला ना कटी यहाँ प्लीज। मैं भाई हदीस पढ़ गालियां लूँ नहीं देना आपके कोई सामने, भी, खुदा हदीस के पढ़ लूँ बंदे मैं क्या। चलो मैं फिर हदीस पढ़ लूँ। नहीं कुछ कहता, मैं हुणे अपनी ब्राड ऑन करनी नोवल है। साहब मैं हदीस चले पढ़- नहीं नहीं मैं- सैयद बुड्ढा साहब साहब चुक क्या लो। भी थोड़ी मैं ब्रॉड भाई, है, मैं गाला ना सैयद करो, जैन साहब लेकिन को ऊपर समझा उठा ले, लो मैं प्यार। नीचे जाता हूँ। ओए कुत्ते रमीज साहब मैं जाने लगा हूँ, मैं थक गया हूँ दिमागी तौर पे। सिर्फ मेरी एक आखिरी बात का सर जी, मैं सिंपल हदीस सा पढ़ना- जवाब है। अब्दुल्ला भाई नोवल साहब आस्ते। वो जवाब दे दें और मैं उतरने लगा हूँ नीचे। सिर्फ इस सवाल मेरा ये है कि जब इमाम साहब आएंगे महंगाई कंट्रोल में हो जाएगी, बिजली के बिल नीचे आ जाएंगे कि नहीं? हाँ ना में जवाब दे दो बस। मैं देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ सर। नवल भाई ये क्या बिल्कुल, नंबर बिल्कुल, था, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या नंबर था जो है ना, पेज नंबर क्या था? जिस तरह अल्लाह ताला ने भाई ये है किताबुल गैबा, शेख तुसी अलैहि रहमत, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 186। समय तो अब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से, क्या कहा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। हाँ, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ इमाम भाई। जवाब ये है कि बिल्कुल आपके मुताबिक अल्लाह के रसूल का आने का मकसद दुनिया में यही था, बिजली का बिल और गैस का बिल वगैरह कम करने के लिए। तो उसके मुताबिक अगर आपका मकसद यही है तो इमाम वो करेंगे, वरना इमाम अगर हिदायत के लिए नूर लेकर आ रहे हैं, पैगाम लेकर आ रहे हैं, क़यामत तक आने वाली दौर में अगर दुनिया में खिलाफत और क्या कहते हैं निज़ाम इस्लाम कायम करने के लिए, दीन इस्लाम को, तमाम इस्लाम को गालिब करने के लिए आ रहे हैं, तो हमारा वो मकसद है। हम ये समझते हैं बिजली और उसके जो बिल हैं वो जस्टिस में आते हैं, अदालत में आते हैं जी। अच्छा जनाब मेरा पता की पॉइंट सी, मेरा ये पॉइंट नहीं है कि वो आके की करनगे, मेरा पॉइंट है बाहर क्यों नहीं आ रहा है। ये अब्दुल्ला भाई ने पॉइंट निकाला था कि ये पूछो कि आगे करना क्या है। मैंने बोला ये गैर जरूरी बात है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं हम इसका सवाल लो। मैंने कर लो फिर सवाल भाई कि कौन ये सा वाला इमाम सवाल? साहब जब आएंगे तो वो क्या क्या काम। मैंने बोला वो बिलावज में इख्तिलाफी बात है, मैं पता है नहीं क्या नहीं लिखा नहीं है यार, हाँ नहीं वो जो करनगे वो तो लिखा है ना, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। असल सवाल है वे कि मसला की कोई परेशानी है की गल है? इसकी भाई देखो बच्चों, मैं थोड़ा एक गल दस रहे हैं, तुहानू क्यों नहीं समझ आ रही है कि जो थोड़ा इमाम मेहदी बाहर आना है ना,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਦਾਇਸ਼? ਨੋਵਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰहा, ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ के लिए वो हदीस पढ़ लेना, वो बार-बार वो भाई कह रहे थे ਅੜ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਦਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਨੋਵਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤੂਗਾ ਕੌਣ? सर जी जीतेगा तो साडा ही नाम से हुसैन ही जीतते आए आज। अच्छा नहीं साडा केड़ा होएगा भाई? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਚਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਸੀ? बूटा साहब के इल्जाम आप नबी पे लगाए, नबी से पूछे कि नबी ने ये बात क्यों की? नबी को मैनू साबित कर दो तो बूटा इत्थे खामोशी इख्तियार कर लेगा। मैं हदीस सामने लाई है ना, मैं की कर सकता हूं? हाँ जी ला दो कि भाई हाँ जी अब मैं हदीस अच्छा यार एक अली हक भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੂਟਾ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜਨਾਬ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਅਗਰ ਦੇ ਦਵੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਬੂਟਾ ਹੁਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਲੋ ਜੀ ਨਬੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਨਬੀ हैदरियम साहब अली हक भाई बड़ी देर दे तकरीबन कोई 20-25 मिनट हो गए जिदा इमाम साहब नहीं ना आ रहे, हदीस भी नहीं आ रही, मुसीबत साढ़े गल पई हुई है बेटे उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। अच्छा अली हक साहब है, की हाल है? मेरी आवाज आ रही है? आप भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अली हक भाई जल्दी ना व्हाट्सएप नंबर जल्दी ला दो जनाब। खुरम साहब एक सेकंड यार, खुरम साहब मैंने उनको नीचे म्यूट कर दिया था, आपको भी 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, उनको भी म्यूट किया था जिन्होंने गाली निकाली थी, आपको भी म्यूट कर रहा हूँ। दोबारा गाली निकालेंगे तो मैं ना फिर पूरी लाइव के लिए म्यूट करूंगा, इसलिए 1-1 मिनट का म्यूट उसको कर रहा हूँ जो नीचे माँ बहन की गाली किसी साहबा को या किसी अहले बैत में से निकालेगा किसी को, तो मैं इसलिए 1 मिनट का म्यूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे ये ना समझे कि हमारे साथ ज्यादती है। नहीं ब्लॉग नहीं, म्यूट करना 1 मिनट का, तो फिर तो और एक मौका देना है भाई, अगली बार वापस गाली दो, 1 मिनट के लिए म्यूट कर दूंगा वापस, कौन सी बड़ी बात है? नहीं फिर समझ जाते अकल वाले जो होते हैं ना, हलाली समझ जाते हैं सर, जो हलाली नहीं हुआ तो बात चलते थे आगे, अपने पर वो करते नहीं हुआ तो फिर अच्छा ब्लॉग हो नोबल साहब जाएगा। हुन जल्दी हदीस लाओ तो मैं फिर जनाब अपनी जुबान बंदी करा। यार अली हक भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਭੇਜੀ। ਅਲੀ ਹਕ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਲੀ ਹਕ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦਾ एग्जैक्ट टेक्स्ट भेजा है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp नंबर पे जो भेजना ताकि उन्हें कंफर्म हो जाए। यार नोबल भाई मैं कुछ कह सकता हूँ? जी हसन भाई बोले। मैं देखें ये बात फिजूल है, कब आएगा कब नहीं आएगा इससे कुछ हासिल नहीं होना है। असल बात जो है गैबा में है क्यों और उम्मत को क्या फायदा हुआ, ये असल बात है। हाँ हसन भाई क्या कहने आपके? हसन भाई मैं पहले से ये कहता था कि ये सवाल जो लाया सामने बूढ़ा भाई ने कल भी लाया हुआ था कि इमाम मेहदी बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सवाल नहीं हमें क्या फायदा असल है? सवाल है एज ए उम्मत। अभी सुने, अभी एक चीज मतलब आपको समझाने के लिए, 1 मिनट यार बूढ़ा भाई, आज तक आपने सुना है किसी नबी की रिसालत, नबी का नबूवत साबित नहीं हुई, उसका ऐलान नहीं हुआ, उसने कोई काम नहीं किया और वो शख्स नबी हुज्जत है? कभी आप लोगों ने कभी तारीख में सुना है? नबी ने कोई काम नहीं किया, वो आकर सिर्फ नबी है और उसने कुछ नहीं किया और वो हुज्जत है लोगों के पास। मेरी आवाज आ रही है? आ रही बहुत जी आ गया हवाला ते
माशाल्लाह माशाल्लाह। अबू आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है सिग्नल दा मसला है। हसन साहब सिग्नल दा मसला है तुहाडे कोल। मेरे पास मसला है सिग्नल का, एक सेकंड। बाहर जाएं हसन भाई, वापस आए दोबारा से, मैं आपको दोबारा से उठाता हूँ, वापस नहीं जाएं नहीं, और दोबारा से आएं। एक मिनट अब सही है? आप ठीक हाँ, मैंने वाईफाई से हटा दिया, डायरेक्ट मोबाइल वाला ही डाटा यूज़ करो। तो बहरहाल नहीं, कहने का मकसद मेरा ये था कि कभी ज़िंदगी में ये आप लोगों में से किसी ने सुना है कि नबी मबऊथ हुआ, उसने ना ही नबा किया ना ही रिसालत का कोई काम किया और वो हुज्जत है उम्मत के ऊपर? कभी सुना है किसी ने ये बात? नहीं, ऐसा फिर नबी का वो नबी होने का मकसद ही फौत हो जाता लेकिन ना। क्या है, अगर वो कहते हैं ओके आपका 12वां इमाम बड़े इज्जत और एहतराम के साथ कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो हुज्जत है, और गैबा में हमें क्या फ़ायदा? इन दी एंड आपका ये क्लेम है कि वो दीन इस्लाम की खिदमत के लिए। अली हक भाई मैंने व्हाट्सएप में भेज दिया आपको, सॉरी सर, हसन भाई बस एक सेकंड। अली हक भाई मैंने आपको व्हाट्सएप में भी भेज दिया, तस्वीर भेज दी है सर, आप बोलें सर। हसन इन दी भाई एंड क्या है, इन दी एंड ये है, मतलब मुझे ये जानना है कि महदी ओके उसका काम ये है उम्मत को एक करना,